حضور سرور دو جہاں کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. ایک تو پرورش کرنے کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان زندگی میں بھی دیکھتا ہے کہ مجھ سے اس کی محبت کتنی ہے. جو انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، کوئی ایسا محبت کرنے والا ہو تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اپنے آقا سے کیسی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجیے. میرے آقا ہجرت فرما رہے ہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ. حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے کفار نے. سب تیار ہیں کہ ہم اندر گھسیں گے اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اور میرے آقا کو حکم ہو گیا، ہاتھ میں کنکریاں لو اور ان کے اوپر پھینک دو، ان کے منہ کے اوپر، اور نکل جاؤ ان کے درمیان میں سے. حضور نے کنکری وٹی کی، ان کے اوپر پھینکی، اور سب کے آنکھوں میں چلی گئی، سب اندھے ہو گئے اور حضور درمیان میں سے نکل گئے. نکلنے سے پہلے علی سے فرمایا، علی اس میرے بستر پر سو جاؤ. جن جن لوگوں نے آیا امانتیں رکھوائیں گی میرے پاس، ان سب کی امانتیں واپس لوٹا کر پھر مدینے کے اندر آ جاؤ. اب آپ اندازہ کریں کہ بستر وہ ہے کہ جس پر پورے دشمنوں کی نظر ہے، اور سب کھڑے ہوئے ہیں کہ اس بستر پہ حملہ کریں گے. اب اس بستر پر سونا اور لیٹنا اپنی موت کا دعوت دینا. اگر یہاں سے کوئی محبت کرنے والا ہو اور کوئی دشمن سامنے آ جاتے ہوئے جانا اس سے مقابلہ کرنے کی ساتھ تو بندوں لیے لڑائی جاتا ہے. آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت محبوب ہیں ہمارے، لیکن آپ کی جان قدر نہیں جانتے. امتحان کا تو سب پتہ چلتا ہے نا، محبت کا سب پتہ چلتا ہے جب انسان موت سامنے نظر آئے اور اپنے محبوب کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. حضور نے فرمایا، علی میرے بستر پر سو جاؤ. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے نہیں پوچھا، یا رسول اللہ اس پر تو حملہ ہونے والا ہے، مجھے تو چھوڑیں گے نہیں وہ. لیکن نہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو ان کا میرے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا، انہوں نے اپنی موت کی پرواہ نہ کی. میرے آقا نے جس پر حکم دے دیا اس پر موت بھی آتی ہے تو موت بھی گلے لگانے کے لیے دے گا. اور دوسرا ان کا ایمان بھی بڑا پکا تھا. ان کا نبی نے کہا ہے کہ صبح امانتیں دے کر آ جانا مدینے کو نہ پڑا. حضور نے فرمایا ہے کہ صبح امانتیں دینا اور امانت دے کر آ جانا، لہذا آپ انہیں موت نہیں آ سکتا. نبی کی زبان سے نکل گیا. نبی نے کہہ دیا کہ تجھے امانتیں دینی ہے تو جب تک میں امانتیں دے کر مدینے نہیں پہنچوں موت نہیں آئے. نبی کی زبان سے نکل گیا. یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ نبی کی زبان سے جو نکل جاتا وہ ہوتا. نبی اللہ کے لاڈلے ہیں، نبی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہوتا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ پیر ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب. یقیناً تھا صحابہ کرام کا کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے لاڈلے ہیں. زبان مصطفیٰ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اب حضور نے کہہ دیا علی تمہیں امانتیں دے کر آنا ہے، لہذا ہزار دشمن بھی مجھ پر حملہ ہو جائیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. میں یہاں سلامت بھی رہوں گا، امانتیں بھی لوٹاؤں گا، پھر واپس رہنے کے ساتھ مدینے بھی پہنچ جاؤں گا.